السلام علیکم حسام، میں ہوں حسام درانی اور آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے جو پروگرام کا اگر ہم لب لباب نکالتے دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے پنجاب کا، کیونکہ کل جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایشوز جو تھے وہ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ ایک طرف اگر اپوزیشن کی جانب دیکھتے ہیں تو اپوزیشن تو ہے ہمیشہ ہی، چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے وہ کسی بھی پروونس کے اندر ہو، بجٹ جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کی جانب سے ایک شور و غوغا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیشہ یہ کی بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حکومت ہے یا حکومتی جو عہدیدار ہوتے ہیں یا ان کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں، یا وزارت خزانہ کی جانب سے جو مسلسل پریس ریلیز کی جاتی ہیں یا ان کی جانب سے بیانات آتے ہیں، تو اس کے مطابق بجٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام دوست ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بجٹ جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اب بجٹ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر عوام کو سہولیت دی گئی ہوتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور اس کی پینشنوں میں ہمیشہ اضافے کی ہی نوید سنائی دی جاتی ہے، لیکن وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اگر بالفرض اگر آپ 7% یا 10% اگر آپ کسی کی سیلری بڑھا رہے ہیں یا کسی کی پینشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑھتی ہوئی ایک سی مہنگائی جو ہے وہ 7% کو -15% کے اوپر لے کے چلے جاتی ہے۔ مطلب کہ 7% اگر آپ یا 10% اگر آپ نے کسی کی سیلری بڑھا دی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ اخراجات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اس سے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ خرچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ، جیسے ابھی جو سینٹر جب بجٹ آیا تھا، وفاق کا جب بجٹ آیا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہم نے یہ بات بتائی تھی، یا ہم نے بات بتانے کی کوشش کی تھی یا اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا تھا کہ عوام کو سہولیات جو ہیں وہ ہر حکومت اپنے کہیں تو پوری دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے۔ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں مسلسل پس رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس دفعہ ہمارا گروتھ ریٹ جو اتنے سے اتنا پرسنٹ، اتنے سے اتنا پرسنٹ ہو جائے گا، اور آنے والے سالوں کے اندر ہم جو ہیں ایشین ٹائیگر بن جائیں گے۔ پاکستان تو جو اس کے ریونیوز ہیں اس کے اتنے زیادہ جنریٹ ہو جائیں گے کہ آپ پوری دنیا پریشان ہو جائے گی، لیکن ڈھاک کے وہی 3 بات۔ ہر 3 ماہ کے بعد ہمیں IMF کے پاس جو ہے وہ اپنے ہاتھ باندھ کے جانا پڑتا ہے، اور IMF کی کڑی سے کڑی شرائط کے اوپر جو ہے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جیسے اگر میں بات کرتا ہوں وفاقی بجٹ کی بات کرتا ہوں، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب اس کے اندر FBR کی جانب سے شارٹ فال تھا۔ اب شارٹ فال کا جو ٹیکس ریٹرن جو تھا، یا یہ کہہ لیں کہ GDP ٹو ٹیکس جو ریشو تھی پاکستان کے اندر، اگر اس حساب سے دیکھتے تو شارٹ فال جو تھا وہ تقریباً 700 ارب روپے کا تھا۔ اب وہ 700 ارب روپیہ جو تھا، ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس نے کہاں سے پورا کیا؟ اس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، اور وہ اضافہ جو تھا قیمتوں میں نہیں تھا بلکہ اس کے ٹیکسز میں اضافہ تھا، لیوی کی مد میں تھا۔ اور ہمارے یاران من جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 2.3 جو ہے یہ 23 جو تھا وہ ارب روپیہ، یہ 23,000 یا 2300 ارب روپیہ جو تھا وہ ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی تھی، لیکن ہماری حکومتوں نے اس کو تقریباً 2700 ارب روپیہ اس کا اکٹھا کر لیا۔ اب وہ 400 ارب کا جو ڈفرینس ہے وہ کدھر گیا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ وہ حکومت جو ہے اب ہمیں نہیں بتا رہی۔ جیسے ایک ہمارے پرانے تو نہیں ہیں تو وہ ہمارے پولیٹیشین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت دست ہی نہیں پئی، حالات بڑے خراب نے۔ تو بات کچھ ایسی ہی ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ حکومت ہمیں بتا نہیں رہی، پیسے وہ اکٹھے کیے جا رہے۔ ابھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت سپیڈ سے کمی آ رہی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ پاکستان میں کب تک پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ابھی پھر بھی حکومت نے حاتم طائی کی قبروں پہ لات مار کے عوام کو کبھی 2 روپے، کبھی 4 روپے، کبھی 3 روپے کا وہ جو ایک چونا لگا رہے ہیں، یا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے، لیکن اتنی سلو کمی جو ہے اس سے باقی عوام کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، یا گیس کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے؟ شاید خورد و نوش کی قیمتیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ۔ کیوں؟ جب تک ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جب بڑھنی شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے فرٹیلائزرز کا، اس پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی ویڈا سائٹ کا، اس پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی دیگر جراثیم کش ادویات کا، یا جو حشرات کو ضائع تلف کرنے کے لیے آپ اس پہ ادویات جو ہے چھڑکتے ہیں اس کا۔
جب ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے ان پٹ بڑھ جائیں گے اور آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ تو وہی رہے گی، لیکن مارکیٹ میں جو پرائس ہے، ایک سینٹرل پروسیس ہے، اس کے مطابق پرائس فرض کریں اگر گندم کی قیمت 4,000 روپے پر من ہے تو اس کے ان پٹس جو ہیں وہ تقریباً آپ کو پڑ جاتے ہیں 2,500 سے 3,000 روپے پر من پڑ جائیں گے، تو آپ کے پاس گندم کے پاس جو بیچنے والا ہے اس کے پاس کیا پیسے بچیں گے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر میں بات کرتا ہوں پنجاب کے بجٹ کی، جو کہ کل جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ جو ہے باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو پہلی دفعہ ایسا ہوا جو کہ میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی کہ اپوزیشن نے تو انتہائی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اس سے پہلے تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ جب بھی حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرتی ہے تو حکومتی اراکین جو ہے وہ وزیر خزانہ کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شور و غوغا کرنے کے ساتھ ساتھ بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑتی ہے اور ان کاپیوں کو حکومتی ارکان کے سر پہ بھی مارتی ہے، اور جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہے سب کو. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شور و غوغا تو بالکل ہوا، لیکن کسی قسم کا جو ہے وہ ہاتھا پائی تک بات نہیں پہنچ سکی، یا وہ لوگ صرف اپنے ٹیبلز تک ہی محدود رہ گئے. خیر اینی ویز، اگر بات کرتے ہیں تنخواہوں میں، پنجاب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تنخواہوں میں 7% اور جو پینشن میں ہے وہ 3.5% اضافہ کیا گیا ہے. اب پنجاب کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا ہے، یہ بہت ایک عجیب سی بات ہے. اب پنجاب کا ترقیاتی بجٹ آدھا کر دیا گیا ہے، اور ویسے بھی پوری دنیا پورے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ 2026 اور 27 میں مجموعی جو تھا وہ اینول ڈیولپمنٹ جو پروگرام میں سے 488 ارب روپیہ جو ہے اس کی کمی کر دی گئی ہے تقریباً نفس کی. تو یہ پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کیا وہ پیسے وفاق ہم سے لے رہا ہے یا پیسے کسی اور صوبے کو جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی چیزیں یقینی طور پہ ہم ساتھ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن آج ہی کے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج جو ہے وہ سندھ کا بجٹ بھی جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور سندھ کے بجٹ میں بھی کم و بیش وہی چیزیں ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ جناب نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا گیا، اور مراد علی شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. اب یاد رہے کہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے اور یہ وہی احباب ہیں جو کہ وفاقی بجٹ آنے سے پہلے مسلسل ایک شور مچا رہے تھے کہ صوبائی اور وفاقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کم از کم 100% اضافہ کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب دوہرا معیار اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے بارے میں جب کہا جا رہا تھا کہ وہ بجٹ کو بڑھائے گا، یہ کرے گا، اس کو کرنا چاہیے، وفاق کے اندر بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی دفعہ جب انہوں نے بجٹ کو بڑھایا تو پرائس کتنی بڑھی؟ صرف 7%. اور جو کم از کم اجرت جو ہے وہ 43,000 پہ مقرر کر دی گئی ہے. پنجاب کے اندر بھی کم از کم اجرت اور وفاق کے اندر بھی اجرت کم از کم جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. لیکن یہ جو مقرر کر دی گئی ہے اس کو کون جو ہے وہ بنا کے دے گا چیزوں کو ساتھ لے کے؟ اینی ویز جیسے بھی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ احسن رضا صاحب. احسن رضا صاحب جو ہے وہ ایک انگلش اخبار اس کے ایڈیٹر ہیں، اس کے روح رواں ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں یقینی طور پر ان پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. سر احسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ریاض صاحب. چودھری ریاض صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خرم صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ بھی تشریف لے کے. اور آج کا دن جو ہے سر یقینی طور پہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایک پروگرام جس میں ہم نے وفاقی بجٹ پہ بات ہوئی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست جو تھے وہ بھی کافی ہمارے ساتھ جڑتے وہ تنگ ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیخ امتیاز صاحب ہیں جو ایم پی ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمیں آڈیو لنک پہ جو ہے ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک ہمیں. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں سر خرم صاحب آپ کی طرف ہی آتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو ہے آپ کی گورنمنٹ نے جو آج آپ کی جو پارٹی ہے اس نے سر ایک بجٹ پیش کیا. تو سب سے پہلے سر مبارکباد، بغیر سر کسی رولے گولے کے، بغیر کسی ہلے گلے کے، بغیر کاپیاں پھاڑے کے، بغیر کاپیاں ایک دوسرے کے سر پہ مارے کے، فائلز وغیرہ کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، تو یہ بجٹ پاس ہو گیا. تو سر یہ بجٹ آپ حکومتی
نقطہ نظر سے سر کیسا ہے آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ شعور کی پہلی کڑی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ان بے شعوروں کے جانے کے بعد جنہیں وہاں پہ اب ڈھانپ کے رکھ دیا کسی کونے کھدڑے میں, تو یہ اب اندر جو اسمبلیز ہیں وہاں پہ بھی, سینٹ میں بھی, ساری جگہوں پہ بھی اپنے اپنے کردار کو نبھانے کا جو آغاز ہوا ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے, پنجاب کے لیے. اب دیکھیں آپ, اگر کاپیاں مارے جانے سے بچت کی یا عوام کی کوئی بہتری ہوتی, یا جس طرح کے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے کچھ ملکوں کو وہ آزاد کرا لیتے, اس طرح کچھ سمجھا جاتا تھا کہ شاید کوئی کسی کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہو تو اسے وہاں سے سسپینڈ کروا دیا جاتا تھا, تو اب یہ میں سمجھتا ہوں سی ایم پنجاب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے والد کے وی این کو, اپنے جو ایک پارٹی کے وی این کو انہوں نے سر بلند کیا ہے, اور انتہائی بیماری کی کیفیت میں بھی اپنے اس پورے کردار کو نبھایا. آپ دیکھیں 750 ارب جو ہے نا وہ تعلیم پہ اس کا خرچ کیا جا رہا ہے, اسپیشل بچوں کے لیے جو سکولز ہیں ان کے لیے, صحت کے لیے. اس کے بعد ٹورزم کا جو ایک مشکل معاشی حالات میں بھی ہر شعبے کے لیے جو مختص کی گئی رقم ہے, میں سمجھتا ہوں ان پوری پاکستان کی جو اس وقت صورتحال تھی سفارتی محاذ پہ جو جن معاملات میں وہ الجھا ہوا تھا, اور اس حوالے سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو اس وقت یہ ایک جنگ کا سا سما تھا, اس میں بھی اگر ان بجٹ, دفاعی بجٹ کے حوالے سے سارے بجٹس میں اگر کوئی بہترین کردار ادا ہوا ہے تو وہ اب میں سمجھتا ہوں پنجاب کا اور وفاق کا بجٹ ہے, جس نے اپنے پورے ایک مینڈیٹ کو جو ہے نا سامنے رکھ کے. سر ایک اگر اب برا نہ منائیں, 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان تو سر خود مختار ہے اپنا بجٹ بنانے میں. آپ جو دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں سر, پنجاب کے بجٹ کو اگر الگ کر کے بات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, آپ نے جو پھاڑنے کی بات کی ہے اسی کی بات نہیں, دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر اس کو مینشن کیا آپ نے کہ اس کا, تو میں وہیں سے پھر میں نے آغاز کرنا تھا. دیکھیں سر آپ آگے نا پھر وہ وفاق کے بجٹ کو بھی آپ نے دیکھ لیا, دیکھیں اس کے بھی آپ نے 400, ابھی آپ نے اپنے اس میں آغاز میں ہی کہا کہ 400 ارب کا جو شارٹ فال ہے وہ میں آپ کو شارٹ فال نہیں ہے, کٹوتی ہے سر. وہ جو دیکھیں کٹوتی کے حوالے سے سر لاہور پنجاب کے ترقیاتی فنڈ میں سے 470 ارب روپیہ آپ نے کاٹ لیا ہے, وفاق نے کاٹا ہے. کیوں کاٹا ہے؟ وہ کس کو دیا گیا ہے؟ وفاق کو دیا ہے اپنا کسی دوسرے صوبے کو. میرا کوسچن سر یہ تھا, یہ میری بات اچھا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. نہیں اچھا اب آپ نے کہا ابھی صرف پینشنز کے لیے نا, پینشن کے لیے 500 ارب جو ہے نا مختص کیے گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور تقریباً 700 جو ہے نا وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہمیں یہ کچھ پرسنٹ ان کی بڑھا کے تو وہ جو اس سارے بجٹ کو پیش کیا گیا اس میں ان کو لایا گیا. اب یہ سارے سلسلے جو مشکل معاشی حالات اور یہ جو بجٹ کٹس ہیں نا, ان کو مد نظر رکھ کے آپ نے جب سسٹم کو چلانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈیفالٹ پہ پہنچی کیفیت تھی, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے اپنی ریاست کو بچایا اور سیاست کو خیرباد کا, آج یہ اس بجٹ میں سمجھتا ہوں اسٹیج پہ آ گیا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے. آپ دیکھیں ستھرا پنجاب کی مثال دیکھیں, آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو بجٹ ہے وہ اس کو پہلے بھی جو پروجیکٹ تھے وہ مکمل ہوئے. اب دھی رانی پروجیکٹ دیکھیں کہ کتنے ہزار بچیوں کی شادی کی گئی, کسی جگہ سے جو فنڈ نہیں لیا گیا. یہ پنجاب نے بجٹ اپنا جو دیکھے تو اس وقت اپنے عوام کا دھیان رکھا اور کامیابی سے یہ جو پروجیکٹ تھا یہ مکمل ہوا اور آگے بڑھ ہے. اب دوسرا دیکھیں 1000 ٹریکٹر جو ہے, یہ جو پچھلے بجٹ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ کسان کو دیا گیا, اور اس میں سبسڈی سب سے زیادہ تھی پنجاب گورنمنٹ کی. تیسرا آپ دیکھیں کہ بیج کے حوالے سے جو انہوں نے سبسڈی دی, ہر طرف سے اراضی کے حوالے سے جو انہیں اپنا چھت, اپنا گھر کے حوالے سے, پھر آپ دیکھیں رحمت کارڈ, بیوہ کے لیے علیحدہ سے پیسے. تو یہ اس سارے سسٹم کو لے کے جو آج نئی ایک بجٹ کے حوالے سے ہماری جو ایک کوشش شروع ہوئی ہے, اس میں سمجھتا ہوں پنجاب سر فہرست ہے. آپ دیکھیں کے پی کے میں پچھلے سال کی یہ جو تقریباً 32 سے زیادہ پروجیکٹ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے انہوں نے پیسے لیے, اور کے پی کے میں کہیں بھی کوئی پروجیکٹ جو ہے اس کو نہ دکھایا گیا نہ بتایا گیا. سر کے پی کے پہ ہم بعد میں ڈسکس, ہم فی الحال پنجاب پہ رہے نا. دیکھیں نا, میں اپنے پچھلی کارکردگی اور اگلی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. جو یہ آپ کو بتایا گیا جی کہ آپ نے کاپیاں نہیں پھاڑی, تو ہم نے پچھلی پروسیس میں بھی اپنی جو ایک اس کی جو تھی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں, حالات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس وقت جو
واسا کے حوالے سے جو واسا کی فلیٹ ہے، اب دیکھیں مونسون کے موسم میں کہیں پنجاب میں پانی کھڑا نہ نظر آیا آپ کو، اس کے پیچھے یہ سارے وہ بجٹ کے ترقیاتی کام تھے جن کی وجہ سے پنجاب نے اس چیز سے نبٹ آزما ہوا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو عید کے موقع پہ علائشوں کو اٹھانے کے لیے تو یہ سارا سسٹم جو نئی چیزیں جو پیدا ہوئیں یا جو آپ نے واسا کے حوالے سے دیکھی، جو آپ نے ستھرا پنجاب میں مشینری آئی تو یہ فنڈ سے خرید کے لگائی گئی ہیں، یہ توفتاً کہیں سے نہیں آئی. اور جو چیز آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے سال کے اندر یہ جو پروجیکٹ ان کے شروع کیے گئے ہیں اور جو یہ بجٹ میں مختص کی گئی ہے نا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظر آئے گی، وہ پنجاب میں بھی وفاق میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود ان چیزوں کو سمجھتی ہے، ڈیموکریٹک رول پلے کر رہی ہے، وہ بھی کامیابی ضرور دکھانا چاہیے. بالکل ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سر دیکھیں جو ابھی جو انہوں نے بات کہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ ایک اس میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہمارے نمبرز ہیں ان کی جگلری بھی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ ان کے کولیشن پارٹی بھی ہیں، آپ ان کی اپوزیشن بھی ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ابھی جوائن کر رہے ہیں مجھے، بلکہ میری جو ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی فون نہیں اٹینڈ کر لیے. ٹھیک ہے سر، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر ان کو، اس بجٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں کہ یہ والا بجٹ جو ہے کیا پنجاب کے لیے فیزیبل ہے؟ اوور آل کی میں بات کروں، پھر پوائنٹس کے اندر ہم بعد میں بات کریں گے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی پہلے آپ کا تھینک یو، شکریہ کہ آپ نے پھر موقع دیا. میرے بھائی نے ابھی جو کچھ بھی کہا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں بھی پنجاب میں ہی رہتا ہوں تو جتنا ناکام اس بجٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، چاہے وہ فیڈرل کا ہے چاہے کسی بھی صوبائی کا، میں اس سے باہر آ کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ بجٹ ہے. آپ دیکھیں کہ غریب کا چولہا بند ہو چکا ہے، غریب کو مزدوری نہیں ملتی. صحیح، ٹھیک ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ یہ وفاق کرتا، بلکہ چاروں سی ایم کو بلاتا، کہتا بھی اس دفعہ ہم نے جو ترقیاتی کام ہے نا وہ بالکل کٹ کر دینے، جو پروجیکٹ جاری ہیں وہ بنائیں اور ریپیئرنگ کا کام کریں، جو چھوٹی موٹی ریپیئرنگ ٹھیک ہے مینٹیننس کا کریں. اور یہ پیسہ جتنا بھی ہے ترقیاتی یہ سارا کا سارا غریب عوام کے لیے مختص کر دیں. ٹھیک ہے، ان کو سہولتیں دیں. آپ دیکھیں ایک ہمارے ملک میں پٹرول بڑھتا ہے نا، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلو بھلے ہمیں بجلی مہنگی دے دیں، یار وہ جو غریب آدمی ہے، مجھے کبھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یار میرا 2 یونٹ ہے اور میرا 60,000 روپیہ بل آیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی بے شک دے دیں اور ساتھ ہمیں دے دیں. اچھا، آپ کو دے دیں، مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، آپ کو دے دیں. جو برداشت کر سکتے ہیں، جو کما سکتے ہیں، وہ کلاس ہے جو بالکل بیچاری نیچے جا چکی ہے، جس کے بیچاری کے ایک پنکھا چلانا، ایک بلب چلانا، 2 پنکھے چلانے، ان کا جا کے گھروں میں حال دیکھو، ان کے چولہے بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے میں تو ان تمام بجٹ کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک عوام کے لیے نہیں نہیں ہے، ہے. یہ بابوؤں کا بجٹ ہے. بلکہ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، شاید میرے بھائی کی وہ نظر سے نہیں گزرا، آج ایک بہت بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دے دی ہے وزیر خزانہ نے، جو ہمارے فیڈرل کے ہیں. انہوں نے، میں شام کو ابھی دیکھ رہا تھا چینل پہ، انہوں نے کہا جی یہ حکومت IMF کے چنگل سے نہیں نکل سکتی. یار وہ وزیر خزانہ ہے گورنمنٹ کا. جی بالکل بالکل. تو سر وہ اگر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس کی ریزن کچھ یہ بھی تو ہو سکتی ہے، جو امپلانٹڈ ہوتے ہیں ان کو اپنی نوکری کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ سر آپ جیسے جو ہمارے صاحبان ہیں، راجہ خرم صاحب جیسے ہیں، آپ جیسے ہیں، پیپلز پارٹی کے اور بھی ہمارے دوست ہیں، نون لیگ کے بھی دوست ہیں سر، وہ ہمیں سرگوشیوں میں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کو گرنچ نکال رہے ہوں. سر میں تو، اور نقوی صاحب کو بھی ایک اور اچھی جو ہے نا وہ ایک پوسٹ پہ لے کے آیا جا رہا ہے. چلیں وہ تو سر آنے والا وقت، وہ تو آنے والا وقت ہے نا. آپ نے پھر سلسلہ ادھر بھیج دیا. آپ نے جو بات کی نا، میں آپ نے جب اس پہ بات کیا تو میں نے اپنا کنسرن اس پہ شو کیا. میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں، سینیٹر کسی کو بھی کوئی وزیر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کو تکلیف نہیں عوام کی. وہ آئے اوپر سے، وہ آئے نا عوام میں، فٹ پاتھ پہ آئیں، تو سر گلی محلوں میں آئیں، ان کو عوام جوتے مارے،
اینٹیں مارے, ان کے سر پھاڑے, ان کو پتا چلے کہ منسٹر کیسے بنا جاتا سر محسن نقوی صاحب آپ کے ووٹوں سے نہیں بنے تھے ہے. سر فیصل بابڑا صاحب آپ کے ووٹوں سے نہیں بنے سر میں ان ووٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اپنے ووٹ کی بات کر رہا ہوں جو میں نے گلی میں کھڑے ہو دینا ہے. سر اب چلیں ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بات سر احسن صاحب, کیونکہ سر میں نے پھر اپنا جو ہے طریق انصاف کا پوائنٹ لینا ہے. جی احسن صاحب, سر یہ بجٹ آپ ایک اوور آل چھوٹا سا, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آتے ہیں. سر چلیں پہلے میں شکریہ آپ کا, لیکن پہلے میں چودھری صاحب کی بات کو وہ کر دوں. ایک سیاسی آدمی سے جب ہم سنتے ہیں نا کہ سینٹ کے بارے میں اس طرح کے تو دکھ ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں ہنسی بھی آتی نا سر. نہیں, دکھ ہوتا ہے. دیکھیں سینٹ ایک اپر ہاؤس ہے, آپ سینٹ کی کوالٹی بڑھائیں. آپ کے تاج حیدر, رضا ربانی, فرحت بابر, یعنی کہ کوالٹی آپ بھیجیں گے ان سے وہی کام لینا. نہیں دیکھیں جو 70 کی اس میں جب پہلی اسمبلی بنی اور سینٹ ہوا, اس کی وقت کی آپ سینٹ والی وہی کوالٹی لے آئے تو شاید میرے خیال میں آپ کو یہ کلمات کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ کو ضرورت نہ پڑے. لیکن آپ کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جس طرح کے سینٹ میں, یعنی کہ سینٹ کی سیٹ اس وقت ایک باغن چیپ کے طور پہ پارٹیز میں رکھی جاتی ہے کہ جن کی وہ کسی کو کھپانا ہو, کوئی جی چلیں آپ کو سینٹ میں ہم بھیج دیں گے. ہم نے طلال چودھری صاحب کو کھپانا تھا, سینیٹر بنا دیا سر. ہاں دیکھیں, لیکن سینٹ کا نا ایک مٹیریل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ مٹیریل ہٹ جائے گا تو پھر اس طرح کے ہمیں ہمارے کنسرن. اچھا اب دوسری بات دیکھیں, پنجاب کے بجٹ پہ ہم نے کل سے ہی ذرا وہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پنجاب کسی زمانے میں نا ایک سرپلس بالکل پروونس ہوا کرتا تھا, بالکل ایسے تاکہ 2016-17 تک اس کا جو ریونیو کا وہ سرپلس میں ہوتا, بہت اچھا وہ تھا. اس دفعہ پہلی دفعہ 40% جب آپ کٹ لگا رہے ہیں, آپ نے کہا تھا 470 بلین, یہ 470 بلین نہیں ہے, 488 بلین روپیز کا کٹ لگا ہے. یعنی کہ میں 18 بلین کم کر گیا تھا. سر 1 بلین کی بھی بڑی بہت ہے, آپ نے تو بڑی بہت ہی وہ کیا, یعنی کہ 1240 بلین سے 750. جی بالکل سر, 752 1450 روپے, یعنی کہ بیسیکلی یہ ہے 1450 ارب روپے کٹ جب آپ لگائیں گے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ غریب کے لیے وہ کریں. دیکھیں جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو اسی میں سے روزگار نکلتا ہے, اسی میں سے آپ کا ریونیو کے ٹارگیٹس پورے ہوتے ہیں. اب ہم نے ایک طرف 40% کٹ کر دیا ڈیولپمنٹ کو, بالکل ایسے, ادھر سے ہم نے ریونیو کے ٹارگیٹس جو ہے نا وہ بڑھا دیے. بھائی جب آپ کے پاس سپینڈنگ نہیں ہو رہی, ایک کہیں سے کوئی کام نہیں ہو رہا, تو آپ کا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ ان پٹ کریں گے تو آؤٹ پٹ آئے گا نا سر. ایگزیکٹلی. تو اب ایک طرف آپ نے ریونیو کے ٹارگیٹس بہت بڑھا دی, بالکل, اور اس کے بعد ایک تالی بجتی ہے کہ جی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. کیونکہ سر اگر اس حساب سے دیکھیں تو 528.5 ارب روپے, مطلب کہ 55% انہوں نے اضافہ کیا ہے سر. اس کے اوپر انریلسٹک ہے. more than 40% سر کٹ لگا کے اور 55% انکریز کر رہے ہیں. پچھلا بھی ٹارگیٹ اس میں ایڈ ہوگا نا, اس میں ہم پھر وہ تھوڑا سا گریس مارک لیتے ہیں کہ جی وہ جنگ ہوئی, پہلے مئی کا مرحلہ ہوا, بعد میں یہ 28 فروری سے ایک اور اسٹیٹ آف ہومس بند ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ ہوا, تو پوری دنیا کے جو اکانومی ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے, شرنک ہوئی ہے نا. لیکن جنگیں پہلے تو نہیں ہوئی نا, ہم تو 40 سال سے 70 سال سے اسی حالات میں رہ رہے ہیں اور یہی پارٹیاں ہیں. سر آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے سر بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ صرف کہیں سے ان پٹس کو اگر بند کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ کو بڑھانے کی شروع کر دیں گے تو وہ پھر بڑا نقصان ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. شیخ جی بالکل سر, امتیاز صاحب سر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سر بعد میں کر لیں گے سر, نہیں بعد میں کر لیں گے. میں کہہ رہا تھا سندھ کے بجٹ کو بھی ڈسکس کر, میں آ رہا ہوں سر. بجٹ ہم نے سندھ کا بھی کرنا ہے. راجہ صاحب ذرا کنٹرول سر, کنٹرول کچھ نہیں ہوتا. امتیاز صاحب سر کیسے مزاج ہے آپ کے سر؟ ٹھیک ہے جی, آپ سنیں ٹھیک ہے. جی امتیاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا ذرا کائنڈلی دیکھیے کہ فلور پن کی آڈیو بہت کم ہے. جی امتیاز صاحب آپ نے سر آپ کی جو کچھ آپ نے ایک دو ریکوزیشنز بھی جمع کروائی, اور خاص طور پر ٹیکس کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو, اور اس کے علاوہ سر باقی یہ جو ٹیکس اپنا جو اس وقت بجٹ پیش کیا گیا پنجاب کا, اس میں تو سر آپ کی جانب سے جو میں سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ ہوگا, اس کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. لیکن کل کا جو میں نے دیکھا ہے جو پوری کاروائی, اس کے اندر تو سر ایک تو آپ کی جانب سے بڑا ایک فرینڈلی سا ماحول ان کو مہیا کیا گیا, دوسرا آپ اس بجٹ کو کس حد تک منظور کر رہے ہیں اور کس حد تک آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی, ہم تو کلی طور پہ جو فیڈرل کا بجٹ آیا ہے اور جو اس کا بجٹ آیا ہے اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور کل سارا دن
جو ہے وہ بجٹ تقریر کے دوران ہمارا پروٹیسٹ ہوتا رہا، حتیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی اٹھ کے وہاں سے جانا پڑا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا کوئی سبوتاج، وہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک پروٹیسٹ تھا ہمارا اور بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ تھا. جس طرح انہوں نے کہا، ایک ان کے دعوے تو یہ ہیں، میں تو ان کی اوپر والی حکومت اور نیچے والی حکومت سے اس طرح میں ہوں کہ ایک طرف اقرار جرم بھی ہے اور ایک طرف اس کو ڈیفینڈ بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا. ہمارے جو سینٹر کے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب اگر 200 یونٹ والے کروڑوں صارفین کو اگر ہم ڈیٹا بیس میں لا سکتے ہیں، ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں، تو ہم جناب شوگر مافیا کی چند فیکٹریاں، 4-5 لوگ ہیں نا جنہوں نے سارا وہ کیا ہوا ہے، کھاد کی فیکٹریز اور مشروبات کی فیکٹریز، ٹھیک ہے نا، یہ جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز بھی نہیں کر سکتے اور ان میں CCTV بھی کیمرہ نہیں لگا سکتے. یہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کا شارٹ فال جو ہے وہ جو ہے 2000 ارب سے 2200 ارب روپے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ریونیو کا. سر یہ آپ سینٹر کی بات، سر یہ سینٹر کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں. ابھی پنجاب پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے، پنجاب کا بجٹ جو ہے نا وہ سکڑ گیا ہے. انہوں نے 1240 ارب روپے کا جو بجٹ تھا بعد میں اس کو 1340 ارب کیا. ہاں، اب اس دفعہ جو ہے وہ 756 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے. تو پھر بھی وہ تالیاں اس طرح بجائی جا رہی تھی ڈیسک پہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا مارکا مار لیا ہو. یعنی اس کا حساب آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک خاندان کے پاس پچھلے سال جو ہے 1 لاکھ روپیہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے اس میں گزارا کرنا تھا. اب اس کے پاس جو ہے وہ 60,000 روپیہ ہے. تو وہ تالیاں مار رہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ انکم جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور جناب ہمارے اب حساب لگا لیں، جب آپ نے 1240 ارب، بلکہ اس دفعہ تو 1500 ارب روپے کا بجٹ ہونا چاہیے تھا نا ڈیولپمنٹ بجٹ. جب ڈیولپمنٹ بجٹ مارکیٹ میں نہیں جائے گا تو اکانومی کیسے موو کرے گی؟ جہاں ڈیولپمنٹ جی شیخ صاحب ابھی آپ نے جو بات کہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 1500 ارب ہونا چاہیے تھا، لیکن سر سب سے زیادہ نکات جو ہے وہ تحریک انصاف ہی رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور باقی صوبوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو اب اگر پنجاب کا، سر دیکھیں میں خود اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، لیکن سر آپ کا پوائنٹ یہاں پہ ویلڈ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اگر اس میں 40% کٹ آ رہا ہے تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے پنجاب کا بجٹ کم کیوں کر دیا. سر نہیں، ہم نے بالکل جتنا اچھا بجٹ آئے، جتنا زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پنجاب میں بڑی وہ ترقی ہو رہی ہے. پنجاب میں پچھلے 1240 ارب روپے کا جو بجٹ لگایا تھا نا انہوں نے، ہاں جی، اگر آپ دیکھیں تو ایلوکیشن تو انہوں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں رکھی تھی، لیکن آج آ کے انہوں نے لاہور میں سڑکیں، نئی سڑکیں اکھاڑ کے، اب بھی آپ جا کے دیکھ لیں میرے گھر کے باہر کی جو سڑک ہے بہترین چارکول سے بنی ہوئی کارپیٹڈ روڈ تھی، وہ توڑ کے انہوں نے کنکریٹ کی بنا دی. اگر آپ اب کوئی لے لیں، آپ میرے حلقے کی ہر سڑک ٹوٹی پڑی ہے جو اچھی اور بہترین تھی. تو جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان کو توڑ کے بنا دینا ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی یہاں سے باہر نکل جائیں، پچھلے میں ادھر سے چکوال سے آیا رات کو، تو یقین کریں کہ 10 کی سپیڈ سے زیادہ آپ اگر لوکل لاہور میں آنا ہو اپنے GT روڈ کے ذریعے تو 10 سے 15 کی سپیڈ سے زیادہ آپ نہیں آ سکتے. شیخ صاحب آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ اسی کو لے کے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ان کی طرف آتا ہوں. راجہ خرم صاحب، یہ جو بھی بات ہوئی ہے، ابھی اگر اس حساب سے دیکھیں تو گزشتہ سال، پچھلے سال آپ کے 5755 منصوبے جو آپ کے بجٹ کا حصہ تھے، جو کہ آپ نے بعد میں اسی دوران میں ان کو کم کر کے 3500 کر دیا، یعنی کہ 3560 پہ آ گئے، 5000 سے 3500 پہ چلے گئے، یعنی کہ 1500 آپ نے اس میں سے کم کر دیے. یعنی کہ ٹوٹل اگر اس حساب سے دیکھتے تو آپ کے ٹوٹل 2195 منصوبے کم کیے گئے. اسی طرح گزشتہ سال 1662 نئے منصوبے آپ نے ایڈ کیے تھے، لیکن اس سال صرف آپ نے 420 صوبے ایڈ کرے. حالانکہ 420 کا ورڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. تو سر بات تو یہی ہو رہی ہے، جیسے اپوزیشن بھی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں،
ہم ڈیولپمنٹ کے بالکل خلاف نہیں ہے. احسن رضا صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہوگی تو نئی اپرچونیٹیز کیسے کریٹ ہوں گی. تو سر یہ اگر آپ اس طرح بات کر رہے ہیں 40% اگر کٹ لگا کے کر رہے ہیں تو آپ کس طرح ریونیو جنریشن کے اوپر جائیں گے سر؟ دیکھیے جی, اس سے پہلے جو یہ ابھی بات کی انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو پہلے میں انہیں چاہ رہا تھا کہ انہیں بتاتا کہ انہوں نے جو اس وقت بجٹ سندھ میں پیش کیا ہے نا, میری صرف ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ جو ترقیاتی بچت پہ انہوں نے تقریباً 750 ارب مختص کیا ہے نا, وہی خدا کا واسطہ وہاں لگا دیں, وہ لگا دیں تاکہ ان کو پنجاب کا جو یہ ہوتا ہوا کام نظر آ رہا ہے. سر پنجاب میں تو آپ نے اب آپ مجھے بات دیکھیں سر احسن صاحب اگر میں دیکھیں اگر میں ان کا جواب دے لوں تو آپ بھی بات سمجھیں. 750 ارب کا جو سندھ میں بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی تو کیا گیا ہے نا بارہا, لیکن آج بھی وہاں گندگی کے ڈھیر ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے. آپ ابھی اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ سندھ میں کچھ کام نہیں کیا گیا, اور سندھ کے لوگوں کو جو پنجاب میں بیٹھ کے عزت سے اور محبت سے یہاں ہمارے ساتھ جی رہے ہیں, ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پنجاب کا گرتا ہوا بجٹ. تو میں اس پہ اعتراض ہے مجھے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ پہ دیکھیں, جو ابھی 22 ارب صرف جو ہے نا 22 ارب جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس پہ رکھے گئے ہیں سر. دیکھیں دیکھیں آپ کٹ کی بات ہے نا, ہم کٹ دیکھیں میری بات سنیں سر. ڈیولپمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ سر ہمیں وہ جب یہ باہر ہوتے ہیں جب یہ خود, میری بات دیکھیں آپ کے سوال مجھ تک آ گیا, مجھے بھی کسی کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. ہاں کر رہے ہیں سر. نہیں اب آپ جب کٹ لگاتے ہیں بات میں تو شیخ صاحب کو بھی پتہ نہیں لگے گا. ریلیونسی ہونی چاہیے نا. ریلیونسی یہ ہے کہ مجھے بیس سے ذرا لانے دے کہ اگر بزدار کے دور کو دیکھیں نا تو وہ پٹی ہوئی سڑکیں جو یہ پٹی کی رہے گی 3.5 سال, ان کو اگر دوبارہ بنوا کے اس کے یہ دیکھیں آپ زرار شاہی روڈ پہ دیکھیں جو کینٹ پورے صدر سے جا کے آپ بنسپورہ کی طرف جا رہی ہے, اس سارے میں وہ پائپ ڈالے جا رہے ہیں جو تقریباً اس چھت اور مکان کمرے جتنے ہیں, اور ایک سیوریج کے لیے اس سسٹم کو بزدار کے دور میں گڑھوں سے بھر دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں جو ترقیاتی کام یہ سوچ بھی نہیں سکے وہ الحمدللہ پنجاب نے مکمل کر دیے. اب اگلی دفعہ میں اگلے بات پہ آتا ہوں. دیکھیں خدا کا واسطہ آپ سمجھیں کہ یہ نئے کالجز اور کیمپس ہم لوگ بنا رہے ہیں, لیپ ٹاپ کو نون لیگ جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. آپ ان کی ساری کاوشوں کو دیکھیں, یوتھ کو یا تو انہوں نے 9 مئی کے چکر میں پھنسایا یا انہوں نے ان کو وہاں پہ پہنچا دیا جو یہاں سے دوبارہ واپس وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. ان کو اگر کوئی چیز نظر اب آ رہی ہے تو وہ یہ آ رہی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایشو نہیں رہا, تو پنجاب کا بجٹ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ ڈیولپمنٹ دی ہوئی سڑکیں پٹ دی, اور بھائی آپ نے تو سڑکیں بنائی کیا, آپ نے پٹی ہوئی کو پٹی رہنے دی. تو اگر ہم نے بنا لی ہیں تو شیخ صاحب کم کم شکریہ ادا کریں. اور اگر انہیں اپنا رول آپ کو نظر آیا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں فرینڈلی کیا ہے, یہ دیکھیں بیسیکلی نا ان کا ڈیول رول ہے جتنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. سر یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ ان کو ڈیول کہہ رہے ہیں سر. نہیں ڈیول یہ ہے کہ جب یہ ہوں تو ان کو پنجاب وہ لگتا ہے کہ جس طرح باقی مریم آپ اٹھ کے چلی گئی تھی, بڑی فرینڈلی تھی, تو میں بیٹھی رہتی بلکہ تقریر کرتی بیٹھ کے. میں سمجھ رہا ہوں دیکھیے شیخ صاحب آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے, میں بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے آپ کو جو نظر آئی کی بات اندر پرووائڈ ہی نہیں کی, بجٹ کی کاپی آج تک پرووائڈ نہیں کی. اتنا اچھا بجٹ ہے شیخ صاحب ان کو مکمل کرنے دینا, اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں, پھر مل کے کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے کریں. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو یہ نظر آیا کہ وہ فرینڈلی تھا, بھائی میرے مان رہے ہیں کہ ہم فرینڈلی نہیں تھے, تو ان بوتھ ویز میں کیا انڈرسٹینڈ کروں کہ آپ درست ہیں یا وہ. تو اگر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں تو وہ صحیح نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الجھاؤ میں تھا. سر میرا دوسری بات اصل پوائنٹ یہ ہے سر, ریونیو جنریٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ریونیو ٹیکس کے حوالے سے ایک یہ ٹیکس جو ہے نا, یہ اس کو جو ابھی ایف بی آر میں جو آپ دیکھیں پورا سسٹم وہاں پہ جو دوبارہ یہ جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے سارا سسٹم تو اس وقت ٹیکس کے گرد گھوم رہا ہے. آپ کے پاس دوسری کون سی جنریٹ کرنے والی سسٹم ہے کہ اس میں آپ اس کو کہیں کہ جی ہم سفارتی محاذ پہ جو ہماری کامیابی ہے, جو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہمارا ڈنکا بجا ہے, اس میں یہ اس مشکل حالات میں بجٹ کو پیش کرنا اور عوام کو سہولت دینا, میں سمجھتا ہوں یہ نون لیگ کا کریڈٹ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کریڈٹ, ہم آپ کا کریڈٹ دیتے ہیں سر, بالکل آپ کا ڈیو کریڈٹ. اوکے سر, آپ نے سر کوئی ایسا ان کو بتایا ہے جب یہ بجٹ پیش کر رہے تھے, چلے آپ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں تھی, تو آپ تو کولیجن پارٹی تھے, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. تو کیا وہاں پہ آپ کی طرف سے کوئی انپٹ آئی ہے کہ یار یہ ریونیوز اس طرح جنریٹ ہو سکتے ہیں؟
سر میں وہ مت دیتی ہیں سر جی تسی؟ سر میں پہلے تو میں اپنے بھائی کی ایک بات کا جواب دے لوں کہ انہوں نے کہا جی سندھ میں 750 ارب کا وہ جو بجٹ ہے وہ لگا دیا جائے ترقیاتی کاموں پہ. ترقیاتی کاموں پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. پہلے تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ذرا فگر نکال لیں کہ سندھ سے کتنے لوگ پنجاب میں علاج کے لیے آتے ہیں اور میں فگر دے دیتا ہوں کہ پنجاب سے سندھ میں کتنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت ضروری ہے سوچنا نہیں, چاہیے. آنے جانے سے ہٹ کے بات ہونا. ایک منٹ آپ سن لینا, ان کا ہیلتھ بالکل تباہ ہے. ان کا یہ جو ایک انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ادھر بنایا تھا بیدیاں روڈ پہ ہاسپٹل, وہاں پر ایک مریض کا علاج کروانے چلے جاؤ تو 40 سے 50 لاکھ خرچہ ہے. وہی مریض سندھ چلا پی کے جاتا ایل ہے آئی تو کی 0% بات, خرچہ آپ ہے. پی کے ایل آئی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ابھی انہی کا نون لی کا ایک بندہ تھا, میں اس کا نام بھی لے دیتا ہوں, اس کے بیٹے کا علاج تھا. میں نے اخیر اس کو گنبٹ سندھ میں ریفر کروایا. میں نے کہا وہاں جاؤ, اور وہ دعائیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار کہ ہم ایسے ہاسپٹل کو آگ لگاتے ہیں کہ جو پنجاب میں ہاسپٹل ہیں وہاں میرے بیٹے کا 50 لاکھ کا بل کہا گیا مجھے, تو وہاں ایک مفت میرا ہو رہا روپیہ ہے, نہیں لگا. مفت ہو رہا ہے. گردے کا اور جگر کا ٹرانسپلانٹ مفت ہو رہا ہے, اور بچوں کا دیکھیں میں اب اس بات ایک منٹ اپنی بات راجہ صاحب کرنے دینا ذرا. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجھے لسٹ دے دیں سندھ سے کتنے آئے یہاں اور پنجاب کے کتنے گئے, میں دے دیتا ہوں ان کو لسٹ. یہاں سے میرا کوشچن یہ نہیں ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ سر کیا آپ نے ان کو مت دیا ہے کہ آپ بجٹ کے اندر سر ان کو ہم نے ایک مت دی, ان کو ہم نے کہا کہ 100% تنخواہیں بڑھاؤ, مہنگائی بہت ہے. تو سر خود آپ نے 10% بھی نہیں بڑھائی سر. سنو تو صحیح, سر خود کیوں نہیں بڑھائی آپ میں نے سر ادھر ہی آ رہا ہوں, مجھے بولنے تھے. پھر ہم نے انہیں کہا چلو نہیں تو منیمم 50% لازمی بڑھائیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو تجویز دینی تھی. انہوں نے اس کا رزلٹ دے دیا. گن پوائنٹ پہ انہوں نے سندھ میں ہمارے سے 7% سے زیادہ بڑھانے ہی نہیں تھی. انہوں کا اگر تم لوگوں نے ایسا صاحب ذرا یہی پوائنٹ دیکھیے گا. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نے سندھ کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ جتنی ہم نے بڑھانی ہے اتنی آپ اس کا ریکارڈ اٹھائیں. سر پچھلے دور میں 10% بڑھتی تھی سندھ, جو 15% بڑھتا. ٹھیک ہے, ہمیں اس دفعہ زیادہ بڑھانی تھی, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بڑھانے دی. ٹھیک ہو کہا کہ اگر آپ لوگوں نے بڑھائی تو ہمارے پیچھے دنیا پڑ جائے گی, آپ کی جائزے ہوگی, لہذا آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احسن صاحب سر یہ 3 باتیں ابھی ہوئی ہیں نا, ان پہ سر آپ کا ایک مجھے تجزیہ چاہیے, پھر میں نے دوبارہ شیخ صاحب کی طرف جانا. چلے پہلے ہم سندھ کی بات کر لیں. جی سر سندھ دیکھیں سندھ نے بھی اپنا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے نا وہ کم کیا ہے. ہاں کم کیا بالکل. 2025 میں ان کا تھا 1 ٹریلین یعنی کہ 1000 بلین. بالکل ایسے تھا. اب وہ 750 پہ نہیں, اب ان کا 900 بلین ہے, یعنی کہ ان کا ایکچولی ہاں 900 کٹ کے بھی نا پنجاب سے زیادہ ہے. ہاں پنجاب سے. اب پنجاب اور سندھ کا جو والیوم آپ اس کو دیکھیں تو وہ آبادی کا لحاظ بھی دیکھ لیں سارا کچھ. اچھا انہوں نے جو 100 بلین کم کیا ہے وہ ان کے فارن فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں نا بالکل ان کو وہ کیا ہے. اچھا دیکھیں پنجاب کی جو بات ہے نا, پنجاب میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو عوام کے دل کو چھوتے ہیں. جیسے وہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہے یا اسکالرشپ ہے یا وہ ہے دھیرانی ہے. اچھا لیکن ان پروجیکٹس کی دوسری سائیڈ بھی ہے. دیکھیں حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بچیوں کی شادی کرائے. گرے ایریاز تو سر ہمیشہ ہوتے ہیں. نہیں, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو اس قابل کرے کہ وہ اپنا کام خود اپنی جو کام ہے اپنی شادیاں ہیں جو وہ خود کرے. جی بالکل. ہم 22 بلین ہم نے اسکالرشپ کے لیے رکھ لیے. ہاں بالکل رکھ لیے, لیکن 1.5 کروڑ بچہ پنجاب کا اسکول سے باہر ہے, آؤٹ ہے. تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول کے اوپر بھی تو ہے. ہاں جی ان کو باہر لے آئیں. لیکن ہیلتھ کے شعبے میں میرے خیال میں جیسے وہ یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سندھ نے وہ کیا ہے, تو اب پنجاب نے بھی بہت سارے لینڈ مارک قسم کے جو ہے نا ابھی سر نواز شریف کینسر ہاسپٹل سر ابھی لاہور میں ابھی ریسنٹلی, لیکن وہ ہوتے سارے لاہور میں ہیں. سندھ میں جائیں تو آپ گمبٹ سے لے کر شکارپور سے جائیں, نواب شاہ جائیں. یہ پرابلم ہے کہ بالکل سینٹر کے اندر. ہم راجہ صاحب سے کہیں گے کہ ذرا لاہور سے ذرا باہر نکلیں. سر ڈی جی خان میں بھی جائے نا سر, ادھر بھی آپ بنائیں. نہیں ڈی جی خان میں بھی بن رہا ہے, بن رہا ہے نا, لیکن سر میں کہہ رہا ہوں 1-2 اور بھی ہونے چاہیے نا. بالکل. اچھا شیخ صاحب یہ تو ابھی جو یہاں پہ ابھی آپ نے بات سنی آپ نے, اب راجہ صاحب کی سر بات پہ ذرا تھوڑا رسپونڈ کیجیے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو 3.5 سال کچھ کام ہی نہیں کیا تھا, اگر ہم کر رہے ہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کام ہی نہیں ہونے دے رہے. سر ہاں جی ہم نے بالکل کوئی کام نہیں کیا تھا. یہ اپنی بات کریں, انہوں نے جو کام کیا نا وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. صحیح. جس معیشت کا بجٹ سکڑ رہا ہو, ٹھیک ہے, اور غریب کے لیے کچھ بجٹ میں رکھنے کے لیے اپنی تشہیر کا کام کیا جائے. نواز شریف کے نام پہ کینسر اسپتال, نواز شریف کارڈیالوجی, نواز شریف جو ہے وہ کڈنی
مریم نواز پارک، مریم نواز پنڈی پارک، مریم نواز وہ بھائی اگر آپ اتنے مشہور ہیں، اتنے لوگوں کے دلوں میں نام لکھے ہونے چاہیے. آپ کو تو ہر جگہ پہ جب تک آپ فوٹو نہیں لگاتے تب تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی. گٹر کے ڈھکن پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ پاکستان میں ستھرا پنجاب جو چلا ہے نا، وہ میڈم خود بتا رہی ہیں کہ وہ ایک جو ڈمپر پہ میری تصویر لگی ہوئی تھی تو وہ صفائی ہو رہی تھی اس کی. تو جب یہ حال حکمرانوں کا یہ ہو کہ ان کو اپنی پرائرٹیز ہی نہ پتا ہو، ان کی پرائرٹی اپنی عوام نہ ہو، ان کی اپنی نمود و نمائش ہو، یہ عوامی بجٹ نہیں پھر بناتے، یہ اشتہاری بجٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ایک کارنامہ اور انجام دیا ہے. سر 60 صفوں کا اشتہار، 60 صفوں کا اشتہار جس میں 200 تصویریں مریم نواز صاحبہ کی لگی ہوئی تھیں. اپنی تاریخ کا انہوں نے سب سے انوکھا کام کیا ہے کہ پاکستان میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں اور انہوں نے 12 ارب روپے کا لگژری جہاز خریدا ہے. انہوں نے کمال کام کیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بیوروکریسی کو، جو 1000 سی سی اور 1200-1300 سی سی کی گاڑیاں ہوتی تھی، ان کو جو ہے 2700-3000 سی سی تک رکھنے کے لیے اور ان کو پیٹرول جو ہے مفت دینے کے لیے صرف اور صرف جو ہے بوٹ پالش تو اوپر کرنی ہے، اب نیچے والے بھی بوٹ پالش کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی جو ہے وہ نہ ہو. ان کو گاڑیاں دی ہیں اربوں روپے کی. ہمارے اگر آپ چلے جائیں اسمبلی میں تو اسمبلی میں جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیاں خرید رہے ہیں. ایک گاڑی آگے ہونی چاہیے 10 کروڑ والی، 3 ڈالے 2-2 کروڑ والے پیچھے ہونے چاہیے. یہ جن کی ہو نا، جن کو یہ نہ ہو کہ وہ بیچاری نمرا یا جی جو بھی نام تھا چکوال میں اس کے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، جن کو اس کی پرائرٹی یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ ٹکڑا ایک ڈھونڈنے کے لیے ہوٹلوں کے باہر اس کا گاربیج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جن کو یہ نظر نہ آئے کہ 400 روپے کا پیٹرول کر دیا انہوں نے لیوی لگا کے. اور ایک بات اور، یہ حکومت ٹھیک ہے آئین اور قانون کو تو یہ مانتی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. دیکھیں اسٹیٹ ٹیکس لگاتی ہے، ایگریکلچر ٹیکس لگایا ہے، وہ اپنی مرضی سے اکٹھا کیے جا رہے ہیں. لیوی بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو صرف اسٹیٹ لگا سکتی ہے. انہوں ایگزیکٹو آرڈر سے کبھی کر دیتے ہیں 150 روپے لیوی. اور بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ اسمبلی سے منظور کرواؤ پہلے جا کے کہ 150 روپے لیوی ہوگی. جس خان صاحب کے دور میں 150 روپے کا وہ لیٹر تھا، انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ جناب انہوں نے 416 روپے کا پیٹرول کر دیا. ان کے کارنامے ماشاءاللہ گیس کی پرائس جو ہے اس میں 1000% اضافہ ہوا، جو ہمارے دور میں 250-300 روپے بل آتا تھا، اب 5-5 ہزار آتا ہے. کیا انہوں نے کمال کیا. بجلی کا سن لیں آئی پی پی کیونکہ ان کی اپنی ہے، انہوں نے جو سولر سے لوگوں کو مفت بجلی ملتی تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. نیٹ بلنگ سے نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ لے آئے انہوں نے آگے. اور میں ان کے سنو کہ میں ان کے کاموں کی تعریف ہی کر رہا ہوں بھائی صاحب، کیونکہ یہ ان کی اسمبلی میں آنے کا کرائٹیریا کیا ہے. کوئی آپ کے پاس سکل نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنیشین جو ٹیکنوکریٹ کی لیول کی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو صرف ایک چیز آنی چاہیے کہ آپ صبح اٹھیں اسمبلی میں جائیں تو جب آپ اٹھیں تو کہیں گے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، کلثوم شریف، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شریف اور جنید شریف اور ان کے آنے والا بچہ شریف. اچھا چلے سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. سر میرا ایک آپ کے اندر آپ نے سر اس کے اندر بہت اچھی ایک بات بھی کی تھی سر. ابھی آپ نے ریسنٹ جو ایک واقعہ ہوا ہے چکوال کا، جس میں ایک 9 سالہ معصوم بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ سر اس کو غریق رحمت کرے. تو سر سیم اسی طرح کا واقعہ ساہیوال میں بھی ایک ہوا تھا سر، وہ بھی سی سی ڈی کے ہاتھوں. تو سر تب اس وقت کی حکومت نے سر کیا کاروائی کی تھی؟ ابھی جو اب تک کی جو مجھ تک رپورٹ پہنچی ہے اس کے مطابق وہ جو کلپریٹ تھا سر وہ تو گرفتار ہو چکا اور تعدیدی کاروائی جو اس پہ شروع ہو چکی ہے. تو سر وہ ساہیوال والا جو واقعہ تھا اس میں تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان سے وہاں پہ فاتحہ پڑھوا لی تھی. تو سر یہ دونوں کی کوئی مماثلت آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں کیسز میں؟ سر دیکھیں آپ جو ہے نا اس کو غلط طرف لے کے نہ جانا چاہیں. وہ ایک واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ ہوا تھا. ادھر
ادھر اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پچھلے سال CCD نے 1100 قتل کیے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. ٹھیک, ہماری پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, ہماری سن لیں نا, اور جو وہ ایک واقعہ تھا تو یہاں 1100 واقعہ ہیں, اور یہ واقعات جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. میں نے انٹرنیشنل نے کیا. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ساہیوال میں جو بیچارے جو اس واقعے کے جو پھنسے تھے وہ ہمارے لوکل تھے, یہ جو آئے ہیں یہ باہر سے فارنرز تھے. نہیں جی نہیں, ادھر بھی لوکل ہیں, اور ادھر 900 لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ آپ جا کے پڑھیں, وہ سارے لوکل ہیں. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں شیخ صاحب جی, مزے کی بات سن لیں, مزے کی بات سن لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ شائع ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ تو ایک وزیر اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے جناب میں سب کو جانتا ہوں, سب کے سب جو تھے ان کو مار ہی دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا سر, آئیے آپ کا پوائنٹ, سر یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے جہاں پہ آئین اور قانون کی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا شیخ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیخ صاحب کو تھوڑا سا بتا دیں, جی سر, یہ جو 55 روپے میں آپ اسمبلی میں 3.5 سال آتے رہے نا, اس جہاز کے حوالے سے بھی کوئی روشنی ڈال لیتے تو آج میں بھی 10 روپے بات کرتے ہوئے اچھا لگتا آپ کو. اور دوسرا دیکھیں, چلیں میں ابھی میں بات کر لیتا ہوں, سنیں حوصلے سے ذرا سنیں. یہ جو آپ کے ذہن کی بات ہے نا, یہ توشہ خانہ سے نکلی ہے. آپ کو لگا کہ آپ آ جائیں گے توشہ خانہ, بجٹ پہ آؤ نا بھائی, بجٹ پہ آؤ, شیخ صاحب بات بجٹ پہ آؤ. اب بات سنیں, آپ پتہ لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا چلیں, آپ مریم نواز صاحبہ تو منصور کے پروگرام میں بند کر دو, بند کر دو بھائی جان. حوصلہ کرے, 86 گھڑیاں تم لوگوں نے لی ہوئی ہیں, اس کو ایک گھڑی میں رکھا ہوا ہے. ابھی آپ کو تم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہو کہ وہ توشہ خانہ کے فکر میں اندر ہے. اور بھائی جان ذرا حوصلہ, 55 روپے پہ ابھی بات سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جناب اسمبلی سے پاس کروا لیتے, کیبنٹ سے پاس کروا لیتے, وہ جو ملک ریاض کے آپ نے جو اس کے چلان سبمٹ کر رہے تھے, جو اس کے جرمانے پے کر رہے تھے, اس وقت ہڈن آپ نے وہاں اسمبلی کے اندر جو بل پاس کروایا, جو آپ نے کہا جس کو دیکھنا نہیں اور پاس کر رہے ہیں, بھائی میرے بنیاد آپ نے ڈالی تھی. کاش آپ کی جماعت نہیں, اب میری بات سن لیں, میرا بچہ پڑھ لو جا کے, وہ ٹیکس نہیں تھا, ٹیکس میں لگانا جو ہے وہ اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے. وہ یہ تھا صرف کہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں, باہر سے پیسے آ رہے ہیں, وہ پیسے بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں. وہ ٹیکس نہیں ہے. بچہ پہلے ٹیکس کی بک پڑھو, آئین پڑھو, آئین کے آرٹیکل 7 کو پڑھو, اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 77 کو پڑھو. میرے بچہ باقی سارا کچھ پڑھ کے آیا, میری بات کو اس طرف نہ لے کے جاؤ توشہ خانہ, وہ بات ہی ہو رہا ہے, بات ہو رہا ہے, توشہ والی بات ہو رہا ہے, اور آپ کی سب باتیں ہو رہا ہے. اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اس کی کامیابیاں, اس کے سیرے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دونوں صاحب شیخ صاحب اپنے نشان کو, راجہ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایک منٹ پلیز. اگر آپ میں اٹھ کے جاؤں گا, اگر آپ میری بات سنیں گے نہیں سر, آپ ان کو بات نہیں کریں, میں ان کو بھی چپ کرا رہا ہوں, ان کو چپ کرائیں نا, مجھے چپ نہ کرائیں آپ. اب دیکھیں یہ کس طرح پاسبل ہے, انہوں نے 55 روپے کا سوال پوچھا, میں اس لیے بیچ میں بول رہا ہوں, اپنے جہاز کا سنیں. چلیں آپ دونوں بات کر لیں, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, چلیں آپ دونوں بات کریں. سر یہ تو بات نہ ہوئی نا. دیکھیں میں سر یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام, ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم 1 بائی 1 بات کر لیں. اگر پھر بولنے کا ان کا حق نہیں. سر دیکھیں میں نے سنا نا, انداز بیان بدل, راجہ صاحب میں بھی بتاؤں سر, راجہ صاحب دیکھیں انداز بیان بدل دیتا ہے ہر بات کا مطلب, وگرنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو جب ہم بولتے ہیں, ہمارا جو میری بات سن لینے دیں, چلیں ایک آخری 2 مختصر میں ان کی بات چھوڑتا ہوں. شیخ صاحب میری گزارش ہے سر, ذرا صرف 2 منٹ دے دیں. بڑا کریں شیخ صاحب, نہیں بولے شیخ صاحب 2 منٹ میں نے تب بھی بات کی تھی, میں آپ بولے انجوائے کر رہے ہیں. سر آپ کمپلیٹ کریں, میری بات سن لیں, سر کمپلیٹ کیجیے, کمپلیٹ کیجیے. قسم سے اگر یہ جماعت کام کرتی نا تو آج باقی کسی جماعت کی ضرورت ہی نہیں رہنی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کشمیر بچایا نا, الحمدللہ ہم نے اس کو اس چیز کو بتایا عوام کو کہ پٹرول نہ بھی ہو تو یہاں پہ
آپ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے جو کام کیا اس وقت یہ بھی کروا سکتے تھے باجوہ صاحب سے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ملک کے خلاف تھا. امریکہ میں بیٹھ کے یو این او کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ریزولوشن پاس کروائی. سر پوائنٹ پہ ہیں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہی سمجھیں کہ زبان کیا بات کرنے کی. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پوری جو جنگ لڑی کے ساتھ, اپنی بیوی وہاں فوت ہوئی اور پاکستان میں اپنی بیٹی کے ساتھ آگے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی میں آرمی انسٹالیشن کو تباہ کر دیں, سر میرے پاس یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ضرورت ہی نہیں رہنی تھی. سر میرے پاس صرف 1 منٹ ہے, 1 منٹ سر. میں جاتے جاتے احسن رضا صاحب سے ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں نے ایک پوائنٹ جو ہے ان سے لینا ہے اپنا ریاض. سر یہ تمام گفتگو آپ نے سنی سر, یہ اس طرح چلتی رہے گی. ایکچوئل مسئلہ کیا ہے سر, مختصر سا 30 سیکنڈ. دیکھیں مسئلہ جو چلتے آ رہے ہیں نا وہی ہے, اور اللہ کرے ہم ان مسائل سے نکل جائیں. ہماری پارٹیز آپس میں مل کے بیٹھیں اور کوئی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, جیسے ملک میں ایک یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا جو کلچر ہے جی بالکل وہ پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ریاض صاحب آپ کا سب پوائنٹ. میرے تو ایک ہی سب پارٹیوں سے ہے کہ میں کہتا ہوں یہ سب پارٹیاں جو ہیں اسمبلی میں جاتی ہیں, جو بھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے جاتے ہیں, وہ تمام وہاں جا کے وہ کام کریں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے, جو اس عوام کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی ایسا کام ایسا بل وہاں آتا ہے تو یک زبان ہو کے سارا اس کا بائیکاٹ کریں. اور بل جو جب بجٹ بنتے ہیں تو اپوزیشن کو پورا موقع حق ہونا چاہیے کہ ان کی تجاویز کو شامل کیا جائے. اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو یہ افسوس کی بات ہے. ایک آخری بات سر, ان کے لیے صرف یہی ہے کہ محبتیں جب شمار کرنا, شیخ صاحب محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا, جو ہمارے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا راجہ صاحب آپ کا شکریہ, حسن صاحب آپ کا شکریہ, اور ریاض صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین, یہ تمام طرح آپ نے گفتگو سنی. لب لباب یہ ہے کہ جو ہے استاد دامن کا میں ایک جو ہے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے قطعہ پیش کرنے کی کوشش جو ہے جسارت کروں گا کہ چاندی سونے تے ہیرے تے کان تے ٹیکس, عقل مند تے ٹیکس تے نادان تے ٹیکس, مکان تے ٹیکس, دکان تے ٹیکس, ڈیوڑی تے ٹیکس تے لان تے ٹیکس, پانی پین تے ٹیکس, روٹی کھاون تے ٹیکس, آئے گئے مسافر مہمان تے ٹیکس, انجیل تے ٹیکس, قرآن تے ٹیکس, لگ نہ جاوے دین ایمان تے ٹیکس, ایس واسطے بولدا نہیں میں دامن, متا لگ جائے میری زبان تے ٹیکس. ناظرین لب لباب یہ ہے, اب جو مرضی کر لیں, ٹیکس 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 ٹیکس. اور میں صرف دعا گو ہوں کہ کسی طرح سے بھی کوئی بھی حکومت ہو وہ عوام کی سہولت کے لیے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بھی سوچ لے, تو شاید ہماری عوام جو ہے اس کی کچھ حالت کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ سیم وقت سیم چینل اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.